اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ قرآن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اس کی ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے، ما تخطہ بیمینک، آپ کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں. کوئی رائٹر نہ ہو اور ایسی بہترین کتاب پیش کر دے ایک دم، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. کتاب لکھنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے. اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا، ریئیکشن کرتی تھی، تو سورہ رحمان سنی اس نے، اس پہ اثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہوئی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی. اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں. تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ بھائی. وہ بہن بیٹی بنا کے بیچارے اس سے بات کر رہے ہیں نظر بہت ہی حیا کے ساتھ. تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے. میں نے بتایا نا بھی، وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی، کام کرتی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، غریب ہے بیچاری. تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی، مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں، ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے. میں ان سے گئی زکوٰۃ مانگنے تو انہوں نے منہ یوں کر لیا. میں قریب جا کے بات کر رہی ہوں تو منہ یوں کر لیا اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ بیچاری بوڑھی ماسی تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں. پھر میں نے جب زیادہ بات کی، میرے گھریلو حالات جا کے دیکھیں، انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کا بھی پردہ ہے. یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا. کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو، اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے، کہہ کے لگا کے فری ہونا اس سے جائز نہیں ہے. لیکن اس بیچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا، اور وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس بیچاری کو دیکھنے سے کیا بد نظری ہوگی. یہاں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کی پناہ. مجھے بڑی ہنسی آئی اس ماسی کے انداز پر. کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں منہ کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا. وہ جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہے نا، تو فتنے، بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لیے، تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، بات نہیں کرو مجھ سے، چلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لیے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ قناعت نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں. اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں، ہاں ہاں ہو بھی چل رہا ہے، جیسے آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے. آپ کی کلیگ ہے، آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے، ٹھیک ٹھاک فری ہو رہے ہیں. جب بھی جا رہے ہیں اس کو، ایک خاتون یہاں جاب کرتی تھی، تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا، ناظم آباد سے لانڈھی کتنا دور ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی نا، 15-20 آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، آپ کس کے ساتھ چلیں. تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں. لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں. کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو 8-10 بوڑھے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں، بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے. ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو انٹیوں کے پیچھے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے، کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے، تو اس میں تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کی بات ہے. ہاں فتنے سے انسان محفوظ ہو. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان مولانا صاحب کا بہرحال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں. لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے، وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقوی کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں. پھر اب وہ بیچاری ماسی ہے بھائی، اس کی